دوستو، یہودی قوم دنیا کی ایک ایسی قوم ہے جو آبادی کے لحاظ سے تو بھلے ہی بہت کم ہے، لیکن اس دنیا میں ترقی کرنے کے معاملے میں سب سے ٹاپ پر رہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج یہودی اگر سب سے بڑا دشمن کسی کو اپنا سمجھتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں، اور وہی دوسری طرف دنیا بھر کے مسلمان اگر سب سے بڑا دشمن اپنا کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ ہے دنیا کی اکلوتی یہودی کنٹری یعنی اسرائیل۔ لیکن دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہودی اور مسلمان آپس میں سب سے بڑے دشمن کیسے بن گئے، اور آخر کیسی ایک چھوٹی سی یہودی کنٹری کروڑوں مسلمانوں کے بیچ میں آباد ہو گئی، جسے آج بھی زیادہ تر مسلم دیش قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ ان کا یہی ماننا ہے کہ اسرائیل نے غیر قانونی طریقے سے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، اور اسرائیل نام کا اس دنیا میں کوئی دیش ہے ہی نہیں۔ تو دوستو، چلیے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل دیش کی پوری ہسٹری بتائیں گے۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جہاں پر آج کے دور میں فلسطین اور اسرائیل جیسے دو دیش موجود ہیں، وہاں پر کسی دور میں صرف ایک ہی دیش ہوا کرتا تھا، اور اس دیش کو فلسطین کے نام سے جانا جاتا تھا، اور فلسطین نام کا یہ دیش سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آیا کرتا تھا۔ وہی سلطنت عثمانیہ جس کو اتہاس کی نہ صرف سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت مانا جاتا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلم اتہاس میں سب سے لمبے وقت تک راج کرنے والی سلطنت بھی مانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اس جگہ پر آج سے 100 سال پہلے صرف اور صرف ایک ہی دیش یعنی فلسطین آباد ہوا کرتا تھا، وہاں پر اچانک سے اسرائیل کیسے آ گیا؟ پچھلے 100 سالوں میں آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے جہاں پر کسی دور میں یہودیوں کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر آج کے دور میں نہ صرف یہودی آباد ہے بلکہ اپنا ایک طاقتور دیش قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ اسرائیل دیش بھلے ہی 1948 میں بنا ہو، لیکن اس کو بنانے کی تیاریاں سینکڑوں سال پہلے ہی شروع کر دی گئی تھی۔ اور جب بھی اسرائیل کے بننے کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو جس انسان کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہرزل تھا۔ جی ہاں دوستو، وہی ہرزل جس کو تھیوڈور ہرزل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ اتہاس کا وہ انسان تھا کہ جس نے سب سے پہلے یہودیوں کے دماغ میں فلسطینی علاقے میں اپنا ایک نیا دیش بنانے کا آئیڈیا ڈالا تھا، اور اس نے باقاعدہ یہودی دھرم میں ایک ایسی مہم چلائی تھی کہ جس کا مقصد صرف اور صرف فلسطینی علاقے میں اپنا ایک نیا دیش آباد کرنا تھا۔ کیونکہ دوستو، یہ ایک ایسا کٹر انسان تھا کہ جس کا یہ ماننا تھا کہ فلسطین دیش میں موجود پوتر شہر یعنی یروشلم، جس کو ہم بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس پر صرف اور صرف یہودیوں کا حق ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کے یہودیوں کو چاہیے کہ وہ فلسطینی علاقے میں جا کر آباد ہو اور وہیں پر اپنا ہی ایک دیش یعنی یہودی دیش قائم کرے۔ دوستو، جس دور میں ہرزل نام کا یہ انسان پورے یورپ میں گھوم گھوم کر یہودیوں کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی گدی پر سلطان عبدالحمید بیٹھے ہوئے تھے۔ وہی سلطان عبدالحمید جن کو سلطنت عثمانیہ کا آخری طاقتور سلطان بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو بھلے ہی ان کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ میں 2 سلطان اور بھی ہوئے تھے، لیکن وہ صرف نام کے سلطان تھے، کیونکہ ان کے پاس سے طاقت کو چھین لیا گیا تھا۔ کچھ یورپین طاقتور لوگوں کا ساتھ ملنے کے بعد تھیوڈر ہرزل نے سلطان عبدالحمید سے ملنے کی کوشش کی، اور 1896 سے لے کر 1902 تک ہرزل نے لگ بھگ 5 بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے ملاقات کی، لیکن اس کے باوجود بھی تھیوڈر ہرزل ناکام رہا۔ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ ہرزل نے شروع میں تو سلطنت عثمانیہ کے سلطان سے یہ مانگ کی تھی کہ وہ کسی طرح سے ان یہودیوں کو اپنی سلطنت میں رہنے کی اجازت دے دے کہ جن یہودیوں کے اوپر یورپ میں بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تاکہ ان لوگوں کو یورپی لوگوں کے ظلم و ستم سے بچایا جا سکے۔ جس کے جواب میں سلطان عبدالحمید نے ان یورپین یہودیوں کو اپنی سلطنت میں آباد ہونے کی اجازت دے دی تھی، لیکن تھیوڈر ہرزل کے سامنے ایک شرط رکھ دی تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ ان سبھی یہودیوں کو کسی ایک جگہ پر آباد نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سب کو الگ الگ علاقوں میں آباد کیا جائے گا،
جس کی وجہ سے ہرزل اپنے ارادوں میں ناکامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تو سبھی لوگوں کو فلسطینی علاقوں میں آباد کر کے ایک بڑے ملک کو قائم کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اب تھیوڈر ہرزل کو یورپ واپس جانا پڑا۔ لیکن دوستو، جس دور میں سلطان عبدالحمید نے سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالی تھی، یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور بالکل اپنے آخری دن گن رہی تھی۔ لگاتار جنگ لڑنے کی وجہ سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے کمزور ہو چکی تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت ساری دوسری امیر سلطنتوں کے قرضے میں بھی ڈوب چکی تھی، جس بات کا تھیوڈر ہرزل نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی عبدالحمید کے پاس جا کر انہیں آفر یہ دیا کہ اگر وہ ہم یہودیوں کو فلسطین کی زمین عطا کر دیں گے تو اس کے بدلے میں نہ صرف ہم سلطنت عثمانیہ کا سارا قرض چکا دیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس قرض کے علاوہ بھی سلطنت عثمانیہ کو اتنا سارا مال دیں گے کہ جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ایک بار پھر سے مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو سکے گی۔ لیکن دوستو، سلطان عبدالحمید نے نہ صرف اس آفر کو ٹھکرا دیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ الفاظ کہے کہ جو اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ سلطان عبدالحمید نے تھیوڈر ہرزل کو جواب دیا کہ میں ہرزل سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئندہ کبھی بھی اس ٹاپک کے بارے میں سوچے بھی نہ، کیونکہ فلسطین صرف میری زمین نہیں بلکہ پوری امت کی جاگیر ہے، اسی لیے اس زمین کا میں اپنی طرف سے 1 انچ بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ اس زمین کے لیے میرے آبا و اجداد کی بہت ساری قربانیاں ہیں، نہ صرف قربانیاں بلکہ اس زمین میں بہت سارے مسلمانوں کا خون بھی شامل ہے۔ اسی لیے ہرزل اور اس کی ٹیم کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا پیسہ کی جو لاکھوں کروڑوں میں ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر سلطنت کا شراسہ بکھر گیا، یعنی اگر میری سلطنت ختم ہو گئی، تو وہ اس زمین کو فری میں حاصل کر لیں گے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک وہ اس زمین کو کسی بھی طرح سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبدالحمید نے فیوچر میں آنے والے خطرے کو بھانپتے ہوئے یہودیوں کے اوپر فلسطینی علاقے میں زمین خریدنے پر پابندی لگا دی تھی۔ لیکن دوستو، پابندی کے باوجود بھی اسی دور سے ہی یہودیوں نے فلسطین میں زمینیں خریدنا شروع کر دی تھی، اور بدقسمتی سے سلطان عبدالحمید کے بعد سلطنت عثمانیہ اور بھی زیادہ کمزور ہو گئی تھی، یہاں تک کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوا یعنی پہلا وشو یدھ ہوا تو اس میں ہار جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی، اور فلسطین کا یہ پورا علاقہ جہاں پر اب کچھ یہودی بھی آباد ہو چکے تھے، یہ پورا کا پورا برطانیہ یعنی انگلینڈ کے قبضے میں آ گیا تھا، جس کو آخرکار 1948 میں آدھا آدھا بانٹ دیا گیا تھا، اور اس طرح سے ہماری دنیا کا پہلا یہودی دیش یعنی اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ دوستو، آج بھی پورے اسرائیل دیش میں تھیوڈر ہرزل نام کے اس انسان کو وہی عزت دی جاتی ہے جو ہمارے دیش بھارت میں گاندھی جی کو دی جاتی ہے۔ آج بھی اسرائیل دیش میں ہرزل نام کے اس انسان کے بہت سارے اسٹیچو بھی موجود ہے۔ تو دوستو، اسی طرح اسرائیل دیش وجود میں آیا تھا، پھر دھیرے دھیرے اس نے فلسطین کی زمین بھی ہڑپنی شروع کر دی اور اتنا بڑا دیش بن گیا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ معلومات سبھی لوگوں تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ اور اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔